السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر القرآن کورس کے لیے بنت اشرف چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ تعظیم کی دوسری قسم آج ہم پڑھیں گے۔ تعظیم کی دوسری قسم یہ ہے کہ غیبی تسلط اور ما فوق الاسباب قدرت و تصرف کا اعتقاد رکھے بغیر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے استاذ، پیر و مرشد اور دوسروں کی تعظیم و تکریم بجا لانا، ان کی اطاعت کرنا، ان کے سامنے دو زانوں بیٹھنا، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دینا، ان کی خدمت میں تحفے، تحائف اور ہدیے پیش کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ تعظیم چونکہ عبادت میں داخل نہیں، اس لیے یہ اللہ کے سوا قابل احترام ہستیوں کے لیے جائز ہے، کیونکہ اس میں وہ اعتقاد نہیں پایا گیا جو عبادت کی روح ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عبادت اور غیر عبادت میں فارق چیز امتیاز کرنے والی زینت اور اعتقاد ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ تعظیم کی بعض صورتیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت کے ساتھ مخصوص ہیں، وہ کسی بھی نیت سے غیر اللہ کے لیے جائز نہیں۔ مثلاً سجدہ کرنا، خدا کے گھر کا طواف کرنا، حلف اٹھانا یعنی قسم کھانا اور نذر و منت دینا وغیرہ، یہ امور ایسے ہیں کہ ہر حال میں اللہ ہی کے لیے کرنے جائز ہیں، غیر خدا کے لیے بالکل ناجائز ہیں۔ اگر یہ امور غیر خدا کے لیے مذکورہ بالا اعتقاد یعنی غیبی تسلط اور ما فوق الاسباب قدرت کے ساتھ کیے جائیں تو صریح شرک ہیں، اور اگر اس اعتقاد کے بغیر کیے جائیں تو شرک نہیں ہوں گے، لیکن اس صورت میں حرام ہوں گے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ تعظیم کے وہ افعال و اقوال جو خدا کے ساتھ مخصوص نہ ہوں اور ان کو مذکورہ بالا اعتقاد کے بغیر غیر خدا کے لیے بجا لایا جائے تو وہ عبادت میں شمار نہیں ہوں گے، اس لیے ایسی تعظیم غیر خدا کے لیے جائز ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، استعانت یہاں بھی مفعول کو فعل پر اس لیے مقدم کیا تاکہ حصر کا فائدہ حاصل ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح عبادت صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے، اسی طرح استعانت یعنی مدد طلب کرنا بھی صرف اسی سے ہی ہونی چاہیے، نہ کسی اور سے۔ استعانت یعنی حاجات و مشکلات میں پکارنا اور مدد مانگنا، چونکہ عبادت کی سب سے بڑی اور اہم شاخ ہے، اس لیے عبادت کے بعد خصوصیت سے اس کا ذکر فرمایا۔ ہر آدمی جو کسی معبود کی عبادت کرتا ہے، دنیاوی زندگی کے اعتبار سے اس کی عبادت کا مقصد اور لب لباب یہی ہوتا ہے کہ اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں اور اس کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا یعنی پکار عبادت کا مغز اور لب لباب ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، اور ایک روایت میں فرمایا الدعاء هو العبادہ، یعنی پکارنا ہی اصل عبادت ہے۔ قرآن مجید میں بھی لفظ عبادت بمعنی دعا اور پکار وارد ہوا ہے۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم،
ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ سورہ مومن کی آیت ہے، اور تمہارے پروردگار نے فرما دیا کہ مجھ کو پکارو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ جو لوگ صرف میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب مرتے ہیں، ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس آیت میں پہلے اللہ جل جلالہ نے اپنی پکار کا حکم فرمایا ہے، پھر پکار کو لفظ عبادت سے تعبیر فرمایا، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ عبادتی سے مراد دعائی، یعنی اس آیت میں عبادت سے دعا اور پکار مراد ہے۔ سورہ زمر اور حوامیم کا مرکزی مقصد ہے فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور سورہ فاتحہ میں اسی دعویٰ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سارے قرآن مجید کا مرکزی مضمون حوامیم میں، اور حوامیم کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں، اور سورۃ الفاتحہ کا لب لباب ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ ہم ہر وقت یہ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ ہر انسان دوسرے انسان سے مدد مانگتا ہے اور اسے اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے اور اس سے مدد کی درخواست کرتا ہے۔ یہ باہمی مدد و امداد کا سلسلہ اس قدر وسیع اور ضروری ہے کہ اس کے بغیر دنیا کا کاروبار ایک منٹ بھی نہیں چل سکتا، اور اس باہمی امداد کا ثبوت خود قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کی شرارت بھانپ لی اور سمجھ لیا کہ وہ کفر پر اڑ گئے ہیں تو اعلان کیا، من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہ اللہ کی طرف میرے مددگار کون ہیں؟ تو حواریوں نے جواب دیا کہ ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار۔ اس طرح حضرت ذوالقرنین نے بھی ایک قوم سے مدد کی درخواست کی تھی، اور اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکی اور خدا خوفی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر خدا سے مدد مانگنا جائز ہے۔ آج کل کے اہل بدعت اس قسم کی چیزیں پیش کر کے عوام کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جی خدا نے ایک دوسرے سے مدد مانگنے کا حکم دیا ہے، اور حضرت عیسیٰ نے بھی اپنے متبعین سے مدد مانگی تھی، لہٰذا اولیاء اللہ سے بھی مدد مانگنا جائز ہے۔ اس کا جواب انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔